ثابت کرو جو ابھی آیت پڑھی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی انسان جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ شخص ہے جو اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول نے نماز کو ادا کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے. آپ مسجد میں ایک کونے میں تشریف فرما تھے، واپس نماز پڑھ کے وہ صحابی رسول آئے، آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. ذرا غور کرنا کیا کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اے میرے صحابی لوٹ جاؤ، نماز کو دوبارہ ادا کرو، تو نے نماز نہیں ادا کی. صحابی رسول ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی ہو. نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہے، فرمائے لوٹ جاؤ دوبارہ نماز کو ادا کرو. پھر نماز پڑھی جیسے ان کو آتی تھی نماز پڑھی، پھر آئے پھر سلام کو پیش کیا، پھر آپ نے یہی الفاظ دہرائے. تیسری مرتبہ پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی. اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، اس سے اچھی مجھے نماز نہیں آتی، فعلمنی، مجھے نماز کو سکھا دو، میری اصلاح فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر نماز سکھائی. ہر رکن کو بڑے اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور ان کے اندر اعتدال کرنا ہے. پھر پوری نماز کو سکھانا ہے. اور آج ہم جیسے مرضی نماز پڑھتے رہے، ہماری نماز قبول ہے بھائی. اور نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں، یہ وہابیوں کی نماز ہے، یہ حنفیوں کی نماز ہے، یہ شافعیوں کی نماز ہے، یہ مالکیوں کی نماز ہے، یہ حنبلیوں کی نماز. نعوذ باللہ، نماز تو ایک ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا سوچیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کس طریقے پر نماز پڑھی تھی. تو نماز کے اندر جب انسان اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور فرمایا یہ شخص سب سے برا چور ہے جو نماز کے اندر کمی کرتا ہے، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے. بے شمار حدیث ہے. ایک ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ، جس کا رکوع بھی پورا نہیں ہے اور سجدے کے اندر ڈھونگے لگا رہا، ایک کیا پھر دوسرا کیا پھر کھڑا ہو گیا. وَهُوَ يُصَلِّي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی، ایسے نماز پڑھتا رہا، تو اس کی موت جو ہے اسلام پر موت نہیں ہوگی. نماز پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع پورا ہے نہ سجدہ پورا ہے. فرمایا اگر یہ اس طرح نماز پڑھتا رہا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اس دین پر اس کو موت نہیں آئے.
اور آگے فرمایا ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم، نماز میں تو اس طرح ٹھونگے لگا رہا ہے جس طرح کوا جو ہے خون کے اندر ٹھونگے لگاتا ہے۔ کبھی کبھی کو دیکھا ہے مستقل چونچ اپنے نیچے نہیں رکھے گا، ایک لگائے گا پھر اٹھائے گا، پھر اٹھائے گا، پھر اٹھائے گا، زیادہ دیر تک پانی میں کسی چیز میں چونچ نہیں رکھتا۔ فرمایا یہ کوے کی طرح ٹھونگے لگا رہا ہے۔ مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ مثل الجائع، اس شخص کی نماز اس بھوکے آدمی کی طرح ہے، الذی یأکل تمرۃ والتمرتین، جس کو 2 کھجوریں یا 1 کھجور کھانے کے لیے ملے تو اس کو کافی نہیں ہوگی، اس کی بھوک نہیں مٹا سکتی یہ 2 کھجوریں۔ اسی طرح اس نمازی کی مثال ہے جس کا نہ رکوع پورا ہے، نہ سجدہ پورا ہے، نہ قیام پورا ہے، نہ تشہد اچھی طرح پڑھتا ہے، نہ 2 سجدوں کے درمیان دعا کو پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی کل قیامت کے اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، لوگوں میں سے سب سے بدترین چور وہ شخص ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کے اندر چوری، کیا فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، جس کا رکوع بھی مکمل نہیں، جس کا سجدہ بھی مکمل نہیں، اور جس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی نہیں، یہ تو دنیا میں سب سے بدترین چور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ریاکاری، دکھاوے اور شہرت کے لیے نماز کو ادا کرنا اور نماز کے اندر سستی کا شکار ہونا، ایسے کھڑا ہے، کبھی سر پہ خارش، کبھی ناک میں ہاتھ، کبھی داڑھی کو خارش، کبھی ایسے کر رہا ہے، کہیں منہ کو کھول رہا ہے، جمائی لے رہا ہے، یہ سستی ہے۔ یہ سستی کب آتی ہے؟ جب انسان کی توجہ نہ ہو نماز کے اندر، جب انسان کو نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو، جب انسان کو ترجمہ آئے گا میرے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، پھر ہی انسان نماز کے اندر غور و فکر کرے گا، توجہ کرے گا۔ سب سے پہلا کام آج عہد کر لے کہ ہم نے اپنی نماز کی بھی اصلاح کرنی ہے اور میں نے نماز کا ترجمہ مکمل سیکھنا، پھر آپ کو نماز پڑھنے کی لذت آئے گی، سکون ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی سمجھ بھی عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔